یہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے. اس کو صحیح کرو بیٹا. صحیح کر دو. ایسا کر دو اس کو صحیح. ٹھیک تو ہو گیا. چلا رہی ہیں آپ دونوں بیٹے. بہت آگ بات ہے. باوقار رونق ممبر علماء ملت اسلامیہ و حفاظ کرام و قرائے اعظام بجملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومحمدنا وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا شفیع المذنبین یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ عشق و عقیدت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر حضور سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم،
ہادی اعظم قائد اکرم سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے قصوں کے ماوا، غریبوں کے ملجا، عالم غیب و شہادہ، مالک حوض کوثر، شافع روز محشر، رہبر انس و جاں، چار سازہ درد و منداں، باعث این و آں، انیس بے قراراں، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی بصارت ما زاغ البصر وما طغى، جن کے گیسو واللیل اذا یغشا، جن کی صورت و سیرت انک لعلی خلق عظیم، جن کا چہرہ مبارک بالضحیٰ بدر الدجا، جن کی زلف مبارک واللیل اذا سجا، جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں ولسوف یعطیک ربک فترضی کا پٹا، جن کی صورت خدا بھاتی صورت، جن کی زبان کن کی کنجی، جن کا مقام اصلی قاب قوسین، جن کی حقیقت اصلیہ لقد آرا من آیات ربہ الکبریٰ، جن کا نور قد جاکم من اللہ نور، جن کی محبت عالیہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس آقا کی بارگاہ ہمیں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت محبت بلند آواز سے پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ جتنے بھی بھاری ہونے والے طلبہ ہیں وہ سب کے سب آگے بیٹھ جائیں۔ حضرات، پتہ نہیں کون کس سے باتیں کر رہا ہے، کدھر توجہ ہے، کیا خیال ہے۔ اتنا بہتر انتظام کیا گیا آپ لوگوں کے لیے، فرش بچھایا، کرسیاں ڈالی، پانی کی ضرورت ہے، پانی حاضر ہے، سارے انتظامات، بہترین ڈیکوریشن ہے، بہترین روشنی ہے، لائٹ ہے، سجاوٹ ہے، اور آپ کا خیال اور فکر نہ جانے کدھر کو گردش کر رہی ہے۔ اس طرح بےکل ہے دیوانہ مدینہ چھوڑ کر، اس طرح بےکل ہے دیوانہ مدینہ چھوڑ کر، مضطرب ہو جیسے ماہی موج دریا چھوڑ کر۔ کیا بات! اے تعالی اللہ لذت آب تیغ عشق کی، اے تعالی اللہ لذت آب تیغ عشق کی، سوئے مقتل چل دیے شبیر کعبہ چھوڑ کر۔ اللہ اللہ دلکشی بزم ناز مصطفیٰ، اللہ اللہ دلکشی بزم ناز مصطفیٰ، حاضری دیتے ہیں قدسی عرش اعلیٰ چھوڑ، اور قبر کی تنہائیوں میں کام آئیں گے وہی۔ کیا بات ہے! قبر کی تنہائیوں میں کام آئیں گے۔ یہاں تو کام آ ہی رہے ہیں، جب جب ہمارے سامنے کوئی بھی دقت و دشواری کی منزل آتی ہے، جب ہمارے دلوں میں گھبراہٹ چھا جاتی ہے، ہم مایوس اور
پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والا بندہ جب یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، میرا آقا مدینے پاک کی سرزمین سے نگاہ کرم فرماتا ہے، ہماری پریشانی ہماری دشواری سب بھاگتی ہوئی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان مصطفیٰ، جشن دستار فضیلت۔ اور آپ آ جائیں قبر کی تنہائیوں میں کام آئیں گے وہی، قبر کی تنہائیوں میں کام آئیں گے وہی، سب چلے جائیں گے احباب و اعزہ چھوڑ کر، قبر کی تنہائیوں میں کام آئیں گے وہی، سب چلے جائیں گے احباب و اعزہ چھوڑ کر، اور آپ آ جائیں سرے والی یہی ہے آرزو۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ آ جائیں سرے والی یہی ہے آرزو، آپ کا مختار جب جاتا ہو دنیا چھوڑ کر، اس طرح بے کر ہے دیوانہ مدینہ چھوڑ کر، مضطرب ہو جیسے ماہی موج دریا چھوڑ کر۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے ولی کامل سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور دستار فضیلت اور دستار حفظ بھی ہے جی، دستار حفظ و قرأت بھی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کتنی مبارک اور بابرکت جماعت ہے یہ، سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ یوں تو کرتا پیجامے میں بہت سارے ملتے ہیں، کرتا پیجامہ ہلانے والوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے، مگر یہ علم دین حاصل کرنے والے طلبہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں میں ان کی قسمتوں پر کہ آپ دیکھتے ہیں میرے بھائی، دینی تعلیم دلوانے والے اپنے بچوں کو عالم، حافظ یا قاری بنوانے والے زیادہ تر تعداد میں غریب ہوا کرتے ہیں، رئیس لوگ یہ تعلیم نہیں دلواتے، رئیس لوگ یہ تعلیم نہیں دلواتے، کیا کرے گا؟ مسجد میں رہے گا، 5-6 ہزار مشکل تمام سے تنخواہ ملے گی، کیا خود کھائے گا، کیا بچوں کو کھلائے گا، کیا ماں باپ کی خدمت کرے گا، اس خیال سے تو رئیس لوگ ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، پروفیسر بناتے، دنیاوی طرح طرح کی تعلیمیں اعلیٰ سے اعلیٰ دلاتے، سب جانتے، مگر غور کرو اپنی اپنی قسمت ہے، یہ تو اب سمجھدار ہو گئے، آج تک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کسی کے چوٹ تو نہیں لگی؟ چلیے چلیے، ایک وقت تھا جب شروع میں یہ مکتب پڑھ رہے تھے، یہ کوئی کچھ نہیں ہوا، بیٹھ جائیے آپ لوگ، مکتب میں جا رہے تھے، ذرا توجہ، میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یہ نہ احساس کریں کہ یہ اسلم القادری خود مولوی ہے اس لیے اپنے ہم جیسا لوگوں کی تعریف کر رہا ہے، مدرسین کی تعریف کر رہا ہے، یا طلبہ کی تعریف کر رہا ہے، اس سے بالکل ہٹ جائیے۔ میرا بیٹا بھی طالب علم ہے، محمد تابش رضا سلمہ، آج اس کی بھی فضیلت کی دستار بندی ہے، میں یہاں سے 4.5
से अपने बच्चे को तालीम दिलवा रहा हूँ। क्या बात है। 450 किलोमीटर दूर है मेरा घर। उत्तराखंड में टनकपुर एक कस्बा है, पहाड़ी के बगल में, नेपाल के बॉर्डर पर। वहां से ये बच्चा तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ तालीम हो रही थी, तभी तो तालीम हासिल करने इतनी दूर से आया है, तभी तो यहाँ पे इल्म हासिल कर रहा है। एक वक्त था इनका, कौन सा, जब ये छोटे थे और मदरसे में, गरीब वाले मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे थे। ये हमारे सारे बच्चे हैं, कुछ भाई लगते होंगे, कोई हमारे ज्यादातर तो बेटे ही लगते हैं। लिहाजा ये बच्चे जब घर से निकल रहे थे, आपने एक बात पे ध्यान दिया है कि जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसकी ड्रेस अलग होती है, घर वाले, और उसके बाद में उस बच्चे का कितना अदब व एहतराम किया जाता है। वो माँ जो 9 बजे उठा करती थी, सूरज निकलने के बाद उठती थी, आज वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सूरज निकलने से पहले ही उठ रही है। और बाप भी उस बेटे की नौकरी कर रहा है। उसने उठाई मोटरसाइकिल, या साइकिल है तो साइकिल, या अपने घर पे उसके यहाँ कार है तो कार स्टार्ट की, अपने बच्चे को बैठाया, पहले तो तैयार हुआ, उसको गुस्ल दिया, नहलाया, ड्रेस पहनाई, खुशबू लगाई, बस्ता उस बच्चे ने उठाया और अपनी पीठ के ऊपर लादा। बाप गाड़ी में बैठा करके अपने बच्चे को लिए जा रहा है। देखिए, माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे उस बच्चे की। किस बच्चे की? जो बच्चा हिंदी तालीम हासिल करने जा रहा है, इंग्लिश तालीम हासिल करने जा रहा है, दुनियावी तालीम हासिल करने जा रहा है। उसका कितना ख्याल रख रहे हैं माँ बाप, आप जान रहे हो। उसके लिए सवारी का इंतजाम है, जरा तवज्जो फरमाइए मेरे भाइयों। क्या है? उसके लिए सवारी का इंतजाम। अगर घर की नहीं है तो किराए पे बस चल रही है स्कूल की तरफ से, उस बस का किराया दे रहे हैं महीने में। बहरहाल उस बच्चे को तकलीफ ना हो, ये अगर गोद में जाने वाला है तो कांधे पे बिठाया, स्कूल पहुंचाया जा रहा है। साइकिल घर में है तो साइकिल से पहुंचाया, मोटरसाइकिल है तो उससे पहुंचाया, कार है तो कार से पहुंचाया, और ये कुछ नहीं है तो बस लगा दी, बस वाला आया, आवाज दी, बच्चा बैठा, चला गया। उधर माँ भी बच्चे की खिदमत में लगी हुई है, सुबह ही उठ करके उसको गुस्ल दे रही है, उसको ड्रेस पहना रही है, और उसके बाद उसके नाश्ते का बेहतरीन इंतजाम हो रहा है, खिला भी रही है और टिफिन में बांध के भी दे रही है। टिफिन में बांध करके भी दे रही है कि बेटा वहां पर इंटरवल होगा, जब तुमको टाइम मिले, भूख लगे तो तुम खा लेना। कितना एहतमाम है उस बच्चे का, सवारी का। मगर कुर्बान जाए हम इन दीनी तालीम हासिल करने वालों पर। याद रखो मुसलमानों, अगर कोई वक्त कर रही अपने बच्चे को सवारी, दुनियादार सवारी के ऊपर बैठा करके स्कूल पहुंचाता है तो परवरदिगार आलम को इन दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों के ऊपर रहम आ जाता है। परवरदिगार आलम फरिश्तों को हुक्म फरमाता है, फरिश्तों, मालदारों के बच्चे तो सवारियों पे जा रहे हैं, मगर इन दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों की ये शान है मेरी बारगाह में कि ये जमीन के ऊपर चलकर नहीं जाएंगे। ऐ फरिश्तों, जाओ अपने परों को जमीन पे बिछा दो, ये तुम्हारे परों के ऊपर चलकर के मदद से मिलता है। नूरानी जमात का नाम है। फरिश्ते मासूम जमात का नाम है, जिनसे कभी गुनाह ना हुआ ना हो सकता है। वो मासूम जमात है फरिश्तों की। तो वो फरिश्ते दीनी तालिबे इल्म के आगे आगे अपने पैर बिछाते जाते, और ये दीनी तालीम हासिल करने वाला बच्चा नूरानी
فرشتوں کی جماعت کے پروں کے اوپر سفر طے کرتا ہے. سبحان اللہ. فرق دیکھ لیا آپ نے, فرق دیکھا. یہ اپنا انتظام کر رہا ہے, مگر ان دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم انتظام فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک چیز اور دیکھو, چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی اس کو خاص سمجھ بھی نہیں ہے, گھر بستہ دیا, اس بچے نے کہاں لادا, ایک ہاتھ ادھر ڈالا, ٹیڑھا میڑھا ہو کر دوسرا ادھر سے ڈالا, اور لادا اس نے پیٹھ کے اوپر. بتایا نہیں, جو بستہ بنایا گیا ہے وہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کو پیٹھ پہ لادنا ہے, تو وہ پیٹھ پہ لاد رہا ہے. سمجھ نہیں تھی اس کو, نہ سمجھ بچہ ہے, وہ پیٹھ پہ لاد رہا ہے. اور ایک علم دین حاصل کرنے والے بچہ جب اس کے ہاتھ میں قاعدہ بغدادی آیا, یا کچھ سمجھدار ہے تو یسل القرآن آیا, یا کوئی پارا اس کے ہاتھ میں آیا, تو وہ پیٹھ کے اوپر نہیں رکھتا, کاندھے کے اوپر نہیں رکھتا, بلکہ وہ بچہ اس کو بتایا نہیں گیا ہے, وہ اس پارے کو یا یسل القرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے مدد سے وہ جا رہا ہے. ان دونوں بچوں کی روش, ان دونوں بچوں کا چلن, ان دونوں بچوں کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے, یہ پیٹھ کے پیچھے رہنے والی ہے, اور یہ تعلیم ایسی ہے کہ اس کو حاصل اگر کرو گے تو دنیا میں بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, اور کل میدان محشر میں بھی کام آئے گی. یہ تعلیم سبحان اللہ. بڑے خوش قسمت وہ لوگ جو علم دے رہے ہیں, اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ بچے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العلم نور والجہل ظلمت. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیری. بے شک علم زندگی ہے, جہالت موت ہے. کیا بات. اور دیکھو یہ بچے کتنی دور سے آئے, کوئی بریلی شریف کے علاقے کا ہے, کوئی اتراکھنڈ پہاڑ کی جڑ سے آیا ہوا ہے, دور دراز کے. بہرحال کچھ بچے یہاں کے ہیں. آپ کا رشتہ دار, آپ کا بھائی دور رہتا ہے, یا آپ کا بہنوئی ہے, یا آپ کا چچا ہے, تاؤ ہے, پھپھا ہے, ماموں ہے, دور سے کوئی دوست ہے, دور سے آیا, وہ آپ کا کون ہے؟ بولو میرے بھائی, جو دور سے آیا وہ آپ کا کون ہے؟ وہ آپ کا مہمان ہے. مگر یہ علم دین حاصل کرنے والا وہ عام لوگوں کا مہمان نہیں, بلکہ یہ مہمان رسول اللہ ہے, یہ رسول اللہ کے مہمان ہے. اب جہاں رسول اللہ کے مہمان کا قدم رکھ جائے تو بلائے ہزاروں کوس دور بات. بے شک. اچھا میں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو. اور پھر یہ دیکھو, میرا مشاہدہ ہے 50,000 کمانے والا, وہ اپنی پریشانیاں گنوانے کے لیے آپ کو بیٹھے گا, یہ اس کے بعد اس کو 5,000 سے مل رہے ہیں. اور یہ کہاں جائے, یہ کس کے سامنے بیان کرے؟ اگر زیادہ کچھ کہتا ہے تو اس کا حساب کر دیا جائے گا, کوئی سستا والا ڈھونڈ دیا جائے گا. یہ قدر ہے لوگوں کی نظر میں,
مگر یاد رکھو میں بھی غریب پریوار کا، مگر جس تاریخ سے اللہ رب العزت کے کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، بزرگان دین کی دعاؤں سے سر کے اوپر دستار فضیلت رکھی گئی، اس کے بعد سے پروردگار عالم نے ایسی غیب سے مدد فرمائی ہے، الحمدللہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العزت نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اس میں عزت بھی عطا فرمائی ہے، برکت بھی عطا فرمائی ہے، شان بھی عطا فرمائی ہے، اور شوکت بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، علماء حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ یہ ہے کون؟ کتنے رئیس لوگ یا غریب لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں، طبیعت بہت دنوں سے خراب چل رہی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مسعود احمد صاحب قبلہ مصباحی، علماء کرام، حضرت علامہ اسلم القادری صاحب قبلہ، جشن دستار فضیلت، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے حضرات، تشریف رکھیے۔ بس دو بات میری سن لیجیے، اس کے بعد میں رخصت ہوتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ آواز کھینچ کر کے غائب کر دے رہا ہے۔ جی ورنہ ایسا ہوتا نہیں۔ جی آج 54-55 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے ایسے کھڑے بولتے رہتے، مگر یہ کہہ رہا ہے بیٹھ جا۔ درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلوۃ والسلام۔ تو حضرات، دادا کا انتقال ہوا، وراثت ملی بیٹے کو، وارث کون بنا؟ بیٹا۔ پھر باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب دادا کی وراثت میں سے پوتا حقدار ہو گیا۔ یہ سلسلہ یوں رہے گا، ٹھیک ہے؟ ایک دن ایسا آئے گا، کیسا کہ نہ وارث رہے گا نہ وراثت رہے گا۔ کیا بات؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ نہ وارث رہے گا نہ وراثت، مگر قربان جاؤ اے علماء اہل سنت، فخر ہے ہم کو آپ کی جماعت پر کہ آپ کو دادا کی پراپرٹی میں وراثت ملی تو ملی، مگر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کو انبیاء کرام کی وراثت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی بھی مغرور کسی بھی دولت کے بل بوتے پہ تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، تو وہ یاد رکھے تجھے قارون و فرعون و حامان و شداد کی وراثت کا حقدار بنایا، اور علماء حق کا یہ غریب لوگ پائے جن کو انبیاء کرام کی وراثت کا حقدار۔ ضرورت ہے نبی کے عشق میں آنسو بہانے کی، ضرورت ہے نبی کے عشق میں آنسو بہانے کی، اور یہی صورت ہے ایک نارے جہنم سے بچانے کی۔ اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مسلمان، اے اسیر غم مسلمان، پلٹ جا، اپنے مرکز پہ پلٹ جا، زمانہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا۔ بالکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔